السلام علیکم۔ ہماری روحانی سفر کی اس سیریز میں خوش آمدید۔ ہم اکثر رمضان کو صرف روزے اور عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں سماجی اور سوشل سائنس کی سطح پر کتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں؟ یہ دراصل ایک ایسا سفر ہے جو کمیونٹی، اتحاد اور زبردست جذباتی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ آج کے اس روحانی سفر میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، ان کے دل اور دماغ کو شفا دیتا ہے اور ایک مکمل جذباتی اور رویوں کی تبدیلی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ تو آج ہم کن موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں؟ ہم جانیں گے کہ رمضان میں مسلمان خود کو زیادہ متحد کیوں محسوس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بونڈنگ ہارمون یعنی تعلق پیدا کرنے والے ہارمون کی سائنس کیا ہے۔ ہم خیرات اور فطرانے کے جذباتی اور سائنسی فائدے سمجھیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ رویوں کی نفسیات کیا کہتی ہے اور رمضان کس طرح ہماری عادتوں کو بہتر انداز میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں ہم رمضان میں جذباتی شفا اور معافی کی طاقتور سائنس پر بات کریں گے۔ تو آئیں رمضان کی سوشل سائنس کی اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں مسلمان خود کو اتنا زیادہ متحد کیوں محسوس کرتے ہیں؟ رمضان کے دنوں میں ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنے لگتے ہیں اور باہمی تعاون خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ جدید سوشل سائنس اس کیفیت کو آکسیٹوسن سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو انسانی تعلق، اعتماد اور اپنائیت کے احساس کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، جیسے اکٹھے افطار کرنا، ایک دوسرے کے روزوں کا خیال رکھنا یا مسجد میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، تو ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ اسی ہارمون کی وجہ سے اجتماعی سکون، قربت اور آپس کے تعلق کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام میں روزہ اور باجماعت عبادات اصل میں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ لوگوں کے دل آپس میں جڑیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر جگہ کمیونٹی، اتحاد اور باہمی مضبوطی پر زور دیتی ہیں۔ اسلام نے یہ حقیقت صدیوں پہلے بیان کر دی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے امارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مسند الشہاب حدیث نمبر 134۔ اسی لیے رمضان میں محسوس ہونے والا یہ اتحاد صرف ایک روحانی کیفیت نہیں رہتا بلکہ نفسیاتی اور جذباتی سطح پر بھی واضح طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت مقام ہے یہاں ایمان اور سائنس ایک ہی سچ کی تصدیق کرتے ہیں کہ اکٹھے ہونا ہمیں زیادہ مضبوط اور ایک دوسرے سے زیادہ جڑا ہوا بناتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، یعنی خیرات اور فطرانے کی حیرت انگیز فوائد۔ رمضان میں دی جانے والی زکوٰۃ، صدقہ اور فطرانہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں ہوتے بلکہ یہ انسان کے اندرونی نظام یعنی دل اور دماغ دونوں کو شفا دیتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان کسی اور کے لیے خرچ کرتا ہے تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم یعنی خوشی پیدا کرنے والا نظام فعال ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ڈوپامین اور سیروٹونین جیسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو قدرتی خوشی، اطمینان اور ذہنی سکون پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر دیکھا گیا ہے کہ دینے والا لینے والے سے زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے۔ دینا سٹریس اور انگزائٹی یعنی ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرتا ہے اور انسان کو زندگی میں مقصد اور اطمینان کا احساس دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی معاشرے اور ایک ہی کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دینے کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے اللہ اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ جب روزے جیسی عبادت اور خیرات جیسا عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جذباتی اور روحانی برکتوں کا ایک زبردست امتزاج بن جاتا ہے۔ یوں رمضان میں روزہ اور خیرات مل کر انسان کو جذباتی طور پر ہلکا، ذہنی طور پر مطمئن اور سماجی طور پر زیادہ ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ یہ واقعی ہر لحاظ سے فائدے کا سودا ہے، روحانی بھی، جذباتی بھی اور سائنسی بھی۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، یعنی رویوں کی نفسیات اور رمضان کی ہیبٹ ریوائرنگ یعنی عادتوں کو نئے سرے سے ترتیب دینا۔ رمضان کو آپ دماغ اور جسم
دونوں کے لیے ایک 30 دن کا انٹینسٹیو ریسیٹ پروگرام سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقت میں رمضان انسانی عادتوں کو اثر نو ترتیب دینے کا مہینہ ہے۔ 30 دن تک خواہشات پر قابو، صبر کی مسلسل مشق اور نظم و ضبط کا عمل آہستہ آہستہ دماغ کو نیورل پیٹرنز یعنی عادتوں کے راستوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ عمل آسان نہیں ہوتا، لیکن روزانہ کی اس تربیت سے صبر اور ڈسپلن خود بخود انسان کی شخصیت کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ سائیکالوجی بتاتی ہے اگر کوئی عمل مسلسل دہرایا جائے تو تقریباً 3 سے 4 ہفتوں میں نئی عادتوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے رمضان میں غصے پر قابو پانا، زبان کو سنبھالنا، وقت پر عبادت کرنا اور نیکی کی طرف فطری جھکاؤ آہستہ آہستہ ایک مستقل رویے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ رمضان کے یہ 30 دن بری عادتیں چھوڑنے اور اچھی عادتیں اپنانے کے لیے بالکل موزوں وقت فراہم کرتے ہیں۔ اسلام اسی حقیقت کو بہت سادہ اور واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ یہ پرہیزگاری صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل بیہیویئر انفارمیشن یعنی سوچ، عادت اور کردار کی تبدیلی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح روزہ جدید سائنس کی ہیبٹ فارمیشن کے اصولوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اور آخری موضوع کی طرف، یعنی جذباتی شفا اور معافی کی سائنس۔ رمضان کا ایک نہایت گہرا اثر جذباتی زخموں کی شفا ہے۔ یہ مہینہ دل کے زخم بھرنے اور دل کی میل صاف کرنے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان کا مجموعی ماحول انسان کو خود احتسابی اور صلح و درگزر کی طرف مائل کرتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان معاف کرتا ہے تو جسم میں موجود کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، انگزائٹی یعنی بے چینی اور جذباتی بوجھ میں کمی آتی ہے۔ دل و دماغ کو قدرتی طور پر سکون ملتا ہے۔ اسلام میں بھی معافی کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ اسلام اس عمل کو صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ روحانی بلندی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134۔ رمضان میں جب انسان اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ خود بخود ہی دوسروں پر رحم کرنے لگتا ہے۔ یہ معافی اور ہمدردی صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ خاندان اور پوری کمیونٹی کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ یوں رمضان صرف فرد کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو جذباتی طور پر زیادہ صحت مند بنا دیتا ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، یہ ایک سماجی، جذباتی اور روحانی تبدیلی کا معجزہ ہے۔ ایسا مہینہ جو دلوں کو جوڑتا ہے، سوچ کو شفا دیتا ہے اور انسان کو ایک دوسرے کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ اسلام اور سائنس دونوں اس حقیقت پر متفق ہے کہ رمضان فرد اور کمیونٹی دونوں کے لیے مکمل تبدیلی کا نظام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ علم مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ رمضان مبارک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو۔